ایک بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ ہے جو تاریخی داستان کے طور پر نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ واقعہ سچا ہے یا محض من گھڑت، مگر یہ حقیقت ہے کہ اس میں نصیحت کرنے والوں کے لیے بڑا ہی سبق ہے۔ گزرتے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ اپنے غلام پر بڑا مہربان تھا۔ ہر وقت وہ اس کو انعام و اکرام سے نوازتا رہتا تھا اور غلام نہایت ہی عیش و عشرت سے زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ بدقسمتی سے ایک دن بادشاہ کو غلام کی حرکت ناگوار گزری اور وہ اس پر برس پڑا اور اسے بہت کچھ سخت سست کہہ ڈالا۔ غلام نے بھلا اس طرح کی ڈانٹ پھٹکار کب سنی تھی؟ وہ تو ہمیشہ عنایتوں اور نوازشوں کا عادی رہا۔ وہ بہت رنجیدہ ہوا اور رنجیدہ رہنے لگا۔ آخر کار اس نے ایک دن وہاں سے نکل جانے کا ارادہ کیا اور بغیر کچھ کہے سنے ایک دن وہاں سے فرار ہو گیا۔ بادشاہ نے غلام کی تلاش میں ہر طرف اپنے لوگوں کو روانہ کیا۔ لوگوں نے ہر طرف تلاش کیا لیکن غلام نہ ملا۔ بادشاہ غلام کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتا تھا۔ بادشاہ کو اس کی بات کی بے پناہ تکلیف ہوئی کہ اس نے اپنے غلام کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کیا، انعام و اکرام سے نوازا، شفقت و محبت سے پیش آیا، اور ایک دن غصے میں کچھ کہہ دیا تو وہ ایسا احسان فراموش نکلا کہ زندگی بھر کے احسانات اور انعامات کو یکسر اس نے بھلا دیا، اور اس نے دل میں یہ طے کر لیا کہ آخر کبھی نہ کبھی تو وہ ملے گا ہی۔ جب بھی وہ ملے گا اس کی گردن اڑائے بغیر نہ مانوں گا، اور اس دن کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر غلام بادشاہ کو چھوڑ کر چلا تو آیا مگر بادشاہ کا حسن سلوک اور اس کے احسانات نہ بھلا سکا۔ جب بھی اسے بادشاہ کے حسن سلوک کی یاد آتی وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے اور اپنا قصور معاف کرانے کے لیے بے چین ہو جاتا، مگر خدمت میں حاضری کے لیے اس کی ہمت نہ ہوتی۔ اسی شش و پنج میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک دن غلام نے ہمت کر ہی لی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور اپنے محسن کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے قصور کی معافی چاہے گا۔ یہ سوچ کر وہ روانہ ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ غلام کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے بادشاہ غصے میں گرجا، بلاؤ جلاد کو، اور جلاد کو حکم دیا کہ اڑا دو اس کی گردن۔ جلاد حکم پاتے ہی ننگی تلوار لیے آگے بڑھا۔ غلام نے نہایت عجز و انکساری سے بادشاہ سے عرض کیا، حضور یہ گردن حاضر ہے، اس پر آپ کے احسانات کا بہت بوجھ ہے، اسے اڑا دیجئے، مگر مجھے چند منٹ کی مہلت دیجئے کہ میں اپنے رب سے دعا کر لوں۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، مانگ لے جو دعا مانگنا چاہتا ہے، مگر تیری گردن اڑا دینے کا فیصلہ میں کر چکا ہوں۔ دعا کی اجازت ملتے ہی جلاد پیچھے کو ہٹا اور غلام نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور یوں گویا ہوا، اے میرے رب، جس آقا نے آج میری گردن اڑانے کا حکم دیا ہے، زندگی بھر اس نے مجھ پر نوازشیں کی ہیں، اس نے مجھے عزت و اقبال سے نوازا ہے۔ پروردگار، اس آقا کے مجھ پر بے پناہ احسانات ہیں۔ پروردگار، یہ آج مجھے قتل کرا رہے ہیں۔ میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنا خون ان کو معاف کر دیا، اور تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ کل حشر کے میدان میں ان کی پکڑ نہ کرنا۔ میں اپنے محسن کو کل حشر کے میدان میں شرمندہ نہ دیکھ سکوں گا۔ پروردگار، میں اپنا خون ان کو معاف کرتا ہوں، تو بھی کل میدان حشر میں ان کو معاف کر دینا۔ اس محسن کے یہاں گزرے ہوئے صبح و شام میری زندگی کے یادگار اور زندگی کے حاصل صبح و شام ہے۔ پروردگار، تو اس سے بھی زیادہ عزت و اکرام سے ان کو نوازنا۔ غلام دل کی گہرائیوں سے یہ دعا مانگ رہا تھا اور بادشاہ کے دل کی کیفیت بدل رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کس قسم کا غلام ہے۔ وہ حیران تھا کہ میں اس کو قتل کرا رہا ہوں اور یہ میرے انجام کی فکر میں ہے۔
یہ میری آخرت اور عاقبت کا کس قدر خیر خواہ ہے۔ یہ وہاں کی پکڑ سے مجھے بچانے کے لیے بے چین ہے۔ اس کا سارا غصہ کافور ہو گیا اور آگے بڑھ کر بادشاہ نے بے قراری کے ساتھ اس کو گلے لگا لیا اور پہلے سے بہت زیادہ عزت و اکرام سے نوازا، اور غلام کے صبح و شام پھر عیش و عشرت و آرام اور خوشی مسرت سے گزرنے لگے۔ بادشاہ کے اس سلوک پر مصاحبین نے حیرت کا اظہار کیا اور بادشاہ سے ایک دن پوچھا کہ حضور، آپ تو اس غلام کو قتل کرا رہے تھے، پھر اس پر پہلے سے بھی زیادہ انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی۔ بادشاہ نے مصاحبین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے اس غلام میں 2 ایسی خوبیاں دیکھیں کہ میں الٹا اس کا احسان مند ہو گیا۔ ایک یہ کہ یہ سچا احسان شناس ہے، وقتی طور پر اس سے غلطی ضرور ہوئی، لیکن یہ میرے احسانات کو بھولا نہیں۔ اس نے میری وفا کا حق ادا کیا، اور دوسری خوبی یہ کہ اس نے میری وہ خیر خواہی کی کہ اس خیر خواہی تک میری سوچ نے بھی کبھی میرا ساتھ نہ دیا۔ اس نے قتل کا حکم سننے اور جلاد کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھنے کے بعد بھی ذرا میری طرف سے دل میلا نہ کیا، اور اس نے آخرت میں اللہ کی پکڑ سے مجھے بچانے کے لیے اللہ سے درخواست کی۔ اپنی جان دے کر بھی اس نے مجھے شرمندہ اور معتوب دیکھنا گوارا نہ کیا۔ اس سے بڑی کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی یہ 2 خوبیاں، ایک احسان شناسی اور دوسری سچی خیر خواہی، ایسی بنیادی خوبیاں ہیں کہ جو نہ صرف بندے کو انسان کی نظر میں محبوب اور قابل قدر بناتی ہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں بھی وہ بندہ قابل قدر اور محبوب ہوتا ہے۔ ایمان کی راہ احسان شناسی اور شکر گزاری ہی تو ہے۔ خدا کی نعمتوں سے احساس سے سرشار ہو کر جب بندہ دل کی گہرائیوں سے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو یہی احسان مندی اور شکر گزاری کا جذبہ اس پر ایمان کی راہ کھولتا ہے۔ بندہ اس جذبے سے بے تاب ہو کر اپنے رب سے درخواست کرتا ہے کہ پروردگار، مجھ پر وہ راستہ واضح کر دے کہ میں تیرا شکر گزار اور مطیع فرمان بن کر رہوں اور اپنی زندگی گزاروں، اور تیرے ناشکروں اور نافرمانوں میں شمار نہ ہو۔ اور اللہ اپنے ہی بندوں پر ایمان و ہدایت کی راہ کھولتا ہے۔ بندہ اس جذبے سے بے تاب ہو کر اپنے رب سے درخواست کرتا ہے کہ پروردگار، مجھ پر وہ راستہ واضح کر دے کہ میں تیرا شکر گزار اور مطیع فرمان بن کر زندگی گزاروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کی لذت اسی بندے کو ملتی ہے جو دوسروں کا سچا خیر خواہ ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی چاہتا ہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہر بندے کی آرزو چاہت یہی ہے کہ کل حشر کے میدان میں اسے شرمندگی نہ ہو، اور اس کا خالق بھی اس سے راضی ہو۔ بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی وہ اپنے بھائی کے لیے یہی چاہے اور آرزو کرے تو واقعی وہ سچا خیر خواہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو ایمان کا لذت شناس تسلیم نہیں کیا ہے جو اپنے بھائی کا سچا خیر خواہ نہ ہو اور اس کے لیے بھی وہی نہ چاہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ احسان شناس بندہ وہی ہے جو اللہ کے احسانات کو ہمہ دم یاد رکھے اور ہر لمحے کا شکر ادا کرتے ہوئے شکر گزار بندوں کی طرح زندگی گزارے۔
کبھی غفلت اور نافرمانی کا عمل ہو بھی جائے تو جلد پلٹ آئے اور اپنے رب سے قصور کی معافی چاہے۔ بندہ اللہ کی نعمتوں اور نوازشوں کا شمار بھی نہیں کر سکتا، وہ اس کی کسی ایک نعمت کی برکتوں کا بھی شمار نہیں کر سکتا، اور شکر گزاری ہی وہ روش ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اور زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ البتہ تم شکر گزار رہو گے میں تمہیں لازماً مزید دوں گا۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کی خیر خواہی چاہنے والے بندے کو ایسا مقبول، عزیز اور اس قدر قلبی اطمینان و سکون عطا کرتا ہے کہ یہ نعمتیں وہ کسی قیمت پر حاصل نہیں کر سکتا۔